الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. تجلی
جلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی جو مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی انشاءاللہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آخری یہ بالکل اس طرح سے تھا کہ ہم لوگ سفر معراج جو ہیں اس کو پڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نمازوں کا تحفہ جو ہے وہ عنایت کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے سفر پہ جب نکلے تو میں نے آپ کو لازم کہا تھا کہ ان کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ عام طور پہ یہ خیال سمجھا جاتا ہے کہ جیسے ان کو جنت کے اندر داخل ہوئے، یا خدا نخواستہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے، تو بیسیکلی مشاہدہ اس طرح سے کروایا گیا، کیونکہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی داخل ہونے کے بعد پھر نہیں نکل سکے گا اس سے، یعنی کہ وہ ایک دفعہ جب چلا جائے گا تو اس میں ہی رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ اب اس میں مختلف واقعات آتے ہیں، اس میں ہم لوگ یہ سیکوینس کے ہی ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے یہ واقعہ آیا پھر یہ واقعہ آیا، اس طرح سے ڈفرینٹ بٹس اینڈ پیسز ہمیں ملتے ہیں جو ہم اسی طرح سے نریٹ کر دیتے ہیں، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر بڑے خوبصورت خیمے بنے ہوئے تھے کہ جن کے اوپر ہیرے جوہرات جڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ دیکھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت خوشبو جو ہے وہ سونگھی، وہ ان کو سونگنے کو ملی، تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس لونڈی کی، اس سلیو گرل کی خوشبو ہے کہ جو فرعون کی بیٹی کے بال بناتی تھی، یعنی اس کو برش کیا کرتی تھی، یہ صرف اس کا کام تھا، تو اس کی خوشبو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں پہ کیسے؟ تو پھر اس کو بتایا گیا کہ وہ جس وقت ایک وقت تھا کہ وہ اس کے بال بنا رہی تھی اور وہ مسلمان ہو چکی تھی، ایمان لے آئی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، تو اس نے کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تو اس نے کہا کہ کیا تم میرے باپ کے علاوہ، یعنی فرعون کیا کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، تو اس نے کہا کہ کیا تم میرے باپ کے علاوہ بھی کسی کو رب مانتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بتانا چاہتی ہو تو تم بتا دو۔ جب فرعون تک یہ بات پہنچی تو فرعون نے اس کو بلایا اور اس کو پوچھا اس کے ایمان کے بارے میں، اور اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا کہ میں بالکل اللہ رب العزت پہ ایمان رکھتی ہوں۔
تو اس نے کہا کہ یا تو تم میرے سامنے جو ہے سرنڈر کرو اور مجھے رب مانو، نہیں تو اپنے ہاتھوں سے خود اپنے بچوں کو کڑتے ہوئے جو تیل ہے اس کے اندر پھینکنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کروں گی، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ جب ہمارا ہڈیاں یا جو بھی بچ جائے گا تو میرے بچوں کا اور میرا جو ہے وہ ایک جگہ پہ دفن کرنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں یہ والی خواہش جو ہے وہ تمہیں دی۔ تو اس نے جب، ہم نہیں جانتے کہ کتنے بچے تھے، لیکن جب اس نے اپنے ایک ایک کر کے، آپ دیکھیے کہ ایک ایک کر کے اپنے بچے کو اس تیل میں پھینکنا شروع کیا جو کڑا تھا، جب آخری بچے کی باری آئی تو وہ بالکل دودھ پیتا چھوٹا بچہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں بیسیکلی آپ سوچیں کہ یہ کہانی لگتی ہے جب ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ ہے نا ہمارے سامنے، کسی کا بھی ہو، تو اس کو اٹھا کے اپنے ایمان کے لیے ایسی پھینک دینا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب وہ پھینکنے لگی تو پھر اس کا دل ایک دفعہ جو ہے وہ ہوا کہ کیسے میں اپنے اتنے چھوٹے بچے کو پھینکوں۔ تو تاریخ کے اندر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جو 4 بچے جو ہیں وہ بولے اپنے مطلب والدہ کے شیر خواری میں، گود میں، ان میں سے ایک یہ بچہ تھا کہ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ تم اپنے ایمان کی فکر کرو اور اس پہ مضبوطی سے قائم رہو، یہ دنیا مختصر ہے اور آخرت اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہے۔ اور الٹیمیٹلی اس نے اپنے بچے کو بھی پھینک دیا اور خود بھی کود گئی۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی عورت تھی، ایک لونڈی تھی کہ جس کے بارے میں شاید موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی نہ پتہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نریٹ کروایا یہاں پہ، اور ان کے تھرو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کے بارے میں بات آئی، اور اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ وہاں پہ جنتوں کی سیر کر رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو اس کی خوشبو آئی۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کس قسم کے انعامات جو ہے وہ نوازتا ہے۔ اس کے بعد مختلف طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدے کروائے گئے جہنم کے لوگوں کے بارے میں۔ اب خاص طور پہ جب ہم یہ پڑھیں گے نا، چھوٹے چھوٹے جو سزائیں وہاں پہ جس طرح سے تھی، تو دیکھنا پڑے گا ہمیں اپنی چیزوں کو، اپنے آپ کو، کہ کیسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جو ہم بڑے آرام سے جو ہے ان کو اگنور کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے لیے کیسی کیسی سزائیں ہیں۔ حضور نے دیکھا کہ ایک لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے تھے، کاپر کے بنے ہوئے تھے، اور وہ اس سے کیا کر رہے تھے کہ اپنے منہوں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، کہ یہ اپنے وقت میں کیا کرتے تھے۔ غیبت کرنے والا کیا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی اس کا پردہ اس کا نوچ رہا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سزا دی کہ آخرت میں وہ ایسے ناخن ہوں گے جو تانبے کے ہوئیں گے، اس سے اپنا چہرہ نوچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سننے میں اور کرنے میں شاید بڑی چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے ہمیں اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرائے۔ اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کوئلے جو ہیں وہ پکڑ پکڑ کے کھا رہے تھے، اور وہ اپنے منہ میں کوئلے ڈالتے اور وہ ان کا پورا اندر سے بدن جلاتا اور پیچھے سے کوئلہ باہر نکل جاتا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ یتیموں کے مال ناحق کھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے وہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے۔ تو لٹرلی وہ والی سزا جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ وہ انگارے کھاتے تھے اور ان کے جسم کو جلاتے ہوئے وہ پیچھے سے نکلتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کے سامنے ایک بہت اچھا صاف ستھرا میٹ پڑا ہوا تھا، گوشت پڑا ہوا تھا، اور ایک گلا سڑا اور نہایت بدبودار جو ہے کھانا وہ پڑا ہوا تھا، اور وہ اچھے کھانے کو چھوڑ کے برے کھانے کو کھا رہے تھے۔ جب اس کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے گھروں میں یا جن کی شادیاں ہوئی تھیں، ان کے گھروں میں ان کے اسپاؤسز تھے، میاں یا بیوی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حرام کاری میں اور بدکاری میں جو ہے اپنے آپ کو انوالو کرتے تھے۔ تو ان کی سزا یہ تھی کہ وہ اچھا کھانا چھوڑ کے گلا سڑا کھانا جو ہے وہ کھاتے تھے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے ایک اور دیکھا کہ بہت بڑے پیٹ والے لوگ ہیں جن کے بہت بڑے پیٹ ہیں کہ وہ کھڑے بھی نہیں ہو پاتے اور وہ گرے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ گرے ہونے کے باوجود ان کے اوپر سے جو اونٹ ہیں وہ ان کو رونتے ہوئے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ یہ اپنا پیٹ بھرتے تھے ربا سے، سود سے، سود کھاتے تھے دنیا میں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال کر دیا کہ تمہیں اپنا پیٹ بھرنا تھا نا ربا سے, تمہیں ایکسٹرا چاہیے تھا نا, تو آج ہم تمہیں ایکسٹرا دیتے ہیں کہ تم سے کھڑا نہ ہوا جائے اور تمہیں رونتے ہوئے جانور جو ہیں وہ پھرے. اور بھی اس طرح مختلف چیزیں تھیں. آخر میں بتاتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنی زبانوں کو اور اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے تھے. یہ بڑی سخت بات ہے, یہ بڑی ہی سخت بات ہے. جب ان کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ یہ لوگوں کو وہ بات بتایا کرتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ اس قدر خوفناک قسم کی بات ہے کہ آپ اگر کسی کو جب بتانے کے لیے جاتے ہو نا کوئی چیز, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا اپنا عمل اس کے اوپر ہونا چاہیے. یہ بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ اب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں عمل نہیں کرتا, اس کے ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے کہ میں اس پہ عمل کروں تاکہ میں دوسروں کو بھی بتا سکوں اور وہ چیز کو کروں. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے وہ حساب لیتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کی ایفرٹ کتنی تھی, آپ نے اچیو کتنا کر لیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اس پہ نہیں کرتا کہ کتنا اچیو کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایفرٹ کتنی زیادہ تھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توفیق دے کہ ہم اس ایفرٹ میں لگے رہیں. اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ ان کو دجال دکھایا گیا, اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے بتائی, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دجال کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایسے تھا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی آنکھ کی جگہ پہ وہ ابری ہوئی تھی جگہ, جیسے کوئی انگور کا دانہ ہوتا ہے. اور یہ نریٹ کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہ تمام انبیاء جو آئے آدم علیہ السلام سے لے کے میرے تک, سب نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا, لیکن میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی نے نہیں بتائی کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا, یعنی کانا ہوگا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا مشاہدہ کیا, وہاں پہ اس کو دیکھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے اگر کہیں تو واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اب جس طرح جاتے ہوئے ہمیں سفر کا پتہ ہے کہ ایک ایک آسمان پہ رکے اور اجازت طلب کی گئی, واپسی پہ اس طرح کی کوئی نریشن ہمیں نہیں ملتی, لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ بیت المقدس میں آئے, اور وہاں پہ ان کی جو سواری جس کا کیا نام تھا, براق کھڑی تھی, وہاں پہ جہاں پہ باندھ کے گئے تھے. وہاں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ مکہ کے لیے شروع ہوا. رستے میں نریشنز ملتی ہیں ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاروان دیکھے. ایک کاروان کے پاس وہ خود رکے کیونکہ انہوں نے پیاس محسوس کی, تو انہوں نے ایک کامن وہاں پہ کنستر رکھا ہوتا ہے جس کے اندر سے سب پانی پی سکتے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی پیا. اور ایک اور کاروان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ اپنا اونٹ گم گیا تھا اس کو ڈھونڈ رہے تھے. یہ دیکھتے ہوئے مشاہدہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں حرم شریف میں پہنچے, اور وہاں پہ جا کے یہ میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو ایک جو اسکالر ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت اور ان کی بریوری اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان اور دل کتنا مضبوط کیا ہوا تھا, وہ اس بات سے سوچیں کہ اتنے مطلب سٹرینج اور اوور ویلبنگ قسم کے سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو وہ حرم میں آ کے سو گئے. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی یہ مشاہدات کر کے آتا نا تو وہ اپنا دماغی توازن جو ہے نا وہ کھو دیتا. حتیٰ کہ اس چیز کی جو ہے تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کی ہے کہ نہ تو ان کی نظریں بھٹکی اور نہ ہی ان کے دل نے کوئی جھوٹ دیکھا, یعنی ان کا دل بھی جو دیکھ رہا تھا وہ ایکچوئل جو چیزیں تھیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, اور آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم میں سو گئے. آگے کی نریشن فرسٹ پرسن میں رسول اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے اپنے آپ کو حرم میں پایا, اور جب میں اٹھا تو پھر غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہے کہ اب یہ بات بتاؤ, تو اب وہ بشر بھی ہے نا, تو ایک انگزائٹی اور ایک چیز کی تھی کہ اب مجھے لوگوں کو یہ بات بتانی پڑے گی اور لوگ مجھے جھٹلائیں گے اس بات میں. اور وہ اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جس طرح سے ایک آدمی جو ہے وہ کشمکش میں ہوتا ہے, تو کہتے ہیں اسی دوران ابو جہل پاس سے گزرا. اب اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہ اس طرح پریشان بیٹھے ہوئے, تو ابو جہل نے تنزیہ طور پہ پوچھا کہ کیا کوئی نئی بات آئی ہے, کس وجہ سے تم لگ رہا ہے کہ کچھ پریشان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اب چاہے ابو جہل تھا یا جو بھی تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے, تو انہوں نے کہا ہاں ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں. کہا بتاؤ کیا ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا تھا اور رات میں ہی وہاں سے واپس آیا. اس نے کہا کہ تم رات میں بیت المقدس گئے تھے اور صبح تم نے ہمارے درمیان کی, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بیت المقدس کا اس وقت جو آپ کے پاس ذرائع تھے اس کے مطابق 1 مہینے کا سفر تھا ایک سائیڈ کا جانے کا. تو اس نے کہا کہ
اگر میں تمہیں اب اس کی جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے ہے کہ اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں ابھی اس بات کا پرچار کرنا شروع کر دوں یا لوگ آئیں اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کروں. تو وہ صرف اتنا کہہ سکا کہ کیا میں لوگوں کو بلاؤں تو آپ ان کے سامنے یہ بات دہرائیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں دہراؤں گا. وہ بھاگا ہوا گیا اور لوگوں کو جمع کر کے لے کے آیا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ جیسے شاید وہ بتائیں گے نہیں, کہا کہ جس چیز کی آپ نے قسم کھائی تھی بتانے کی وہ بات ان کو بتائیں. انہوں نے کہا کہ بالکل میں رات میں جو ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی حد تک جو ہے وہ اپنا اسراء کا سفر بتایا تھا. معراج کا سفر جو ہے وہ مسلمانوں کو نریٹ کیا تھا. تو اسراء کا سفر انہوں نے کہا کہ میں رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے واپس آ گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کچھ لوگ جو ہے وہ حیرت اور شاکڈ میں رہ گئے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی نہیں تھے کہ جن سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ ایسی ہوا میں کو بات کر دیں گے. اور جس سیریسنیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا رہے تھے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کا کس طرح سے ریئیکشن دیں. اور وہ لوگ اب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ واقعی تم نے دیکھا ہے, تم وہاں پہ گئے ہو. ان میں سے پھر کسی ایک نے کہا کہ اچھا چلو ہمیں پھر بتاؤ بیت المقدس کے بارے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نریٹ کرنا شروع کیا. گلیاں ایسے تھیں, اس جگہ پہ یہ جگہ تھی, اتنے گھر تھے, یہاں سوق تھا, یہ. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسپیسیفکس پوچھنی شروع کر دی پورا. مطلب ہم صرف یہ آج کل کے دور میں مسجد اگر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے, وہ مسجد وہاں پہ نہیں تھی, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بنی تھی. تو اس وقت بیت المقدس کا مطلب ہے اس پورے شہر کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر اتنی تنگی محسوس کی اور اتنی انگزائٹی اور وہ خوف محسوس کیا, باقاعدہ خوف کے الفاظ ہیں کہ اب یہ میرے سے سوال کریں گے لیکن میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا. اب رات میں آپ کسی شہر میں گئے ہیں تو آپ کو تو نہیں بتا سکتے اس میں اتنی کھڑکیاں ہیں, اتنے دروازے ہیں, یہاں پہ اتنی اسپیسیفکس آپ نہیں بتا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن عقیل کے گھر کے پیچھے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے میرے سامنے آنکھوں کے سامنے کر دیا, اور وہ لوگ میرے سے پوچھتے جاتے تھے اور میں دیکھ دیکھ کے ان کو اس کا جواب دیتا جاتا تھا. اور جب میں نے ان کو پورا اس چیز کا جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک کریں کہ بیت المقدس ایسا ہی ہے. ابھی بھی یقین کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ اور نشانیاں بتاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے رستے میں آتے ہوئے 3 کارواں دیکھے, اس جگہ پہ وہ تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کارواں آپ نے رستے میں دیکھا تھا جس جگہ پہ آپ بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو اس وقت یہاں پہ پہنچ جانا چاہیے. اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے, کارواں جو ہے وہ مکہ کے اندر انٹر ہو گیا. ابو جہل خود گیا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کاروان کی نشانیاں بتائی تھیں وہ خود دیکھ کے آیا, اور ہر چیز ویسی تھی جیسے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تھی. لیکن آ کے اس نے کیا کہا کہ اس آدمی نے واقعی کو بہت بڑا جادو کیا. پھر بھی نہیں مانے. اللہ تعالیٰ جب دل پہ مہر لگا دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سننے کے بعد بھی اس نے کہا کہ یہ بہت بڑا جادو اس نے کر دیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا. اس نے جا کے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا صاحب کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات جو ہے بیت المقدس سے ہو کے میں واپس آ گیا ہوں. اب ان کی سمارٹنس چیک کریں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا. انہوں نے کہا اگر انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو پھر ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا. میں اس سے زیادہ جو عجیب اور حیرت انگیز بات ہے میں اس پہ یقین کرتا ہوں, تو اس پہ کیوں نہیں کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر روز میرے پاس آسمانوں سے جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کا فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے میرے پاس آتا ہے. تو یہ تو اس سے زیادہ عجیب بات ہے. تو اگر وہ رات میں ہو کے واپس آ گئے تو پھر کیوں؟ اس وجہ سے حضرت جو ابو بکر صدیق ہیں ان کو صدیق کا لقب ملا کہ انہوں نے بغیر ویریفیکیشن بغیر پوچھے جو ہے تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ اس مشرک نے جو ہے وہ کہا کہ انت تصدق تھا, کہ تم یہ تصدیق کر رہے ہو بجائے اس کے کہ تم نے ابھی پوچھا ہی نہیں, ویریفائی نہیں کیا. لیکن انہوں نے کہا ہاں اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد سے ان کو صدیق کہا جاتا ہے. یہ ایک سفر تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے بتایا کہ خاص طور پہ یہ ان کا ایک پرسنل معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بنایا. اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں آگے چل کے کہ وہ کس وجہ تھی. لیکن 2 کنٹروورسیز جو ہیں اس میں وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کنٹروورسی بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. کیونکہ اس میں ایک روایت جو ہے وہ ابن عباس سے ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا. مجاہد جو ہے جو تابعین میں سے ہیں جو شاگرد تھے حضرت عائشہ کے, حضرت عائشہ باقاعدہ
حدیث کا جو ہے وہ درس کیا کرتی تھیں پردے کے اندر رہتے ہوئے، اور حضرت عروہ ابن زبیر جو ان کے بھانجے تھے وہ واحد ان کو یہ حاصل تھی فضیلت کہ وہ ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے محرم تھے حضرت عائشہ کے. تو وہ مجاہد کہتے ہیں کہ اے اماں اگر آپ میرے سے خفا نہ ہوں تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا تھا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، کہ جو یہ بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا وہ بہت بڑا جھوٹ بولتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے. میں نے خود جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا. پھر جو مجاہد ہیں وہ سورہ نجم کی آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سورہ نجم میں تو آتا ہے کہ وہ قریب ہوئے اور قریب ہوئے اور ایک جو کمان ہے اس کے برابر ان میں درمیان میں فاصلہ رہ گیا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس آیات کے بارے میں سب سے پہلے میں تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کے بارے میں نہیں تھی، کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے قریب ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے نہیں. اور اس کے اندر ابو ذر غفاری جو ہیں انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو اللہ کو کیسے دیکھ سکتا تھا کہ وہ نور، وہ تو نور ہے، یا کہا ہوا حجاب النور، کہ اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے اس کے آگے ایک نور کا حجاب ہے جس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ ہم لوگ بالکل بھی قیاس نہیں کر سکتے انسانی جسم کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں جو ہیں کہیں، لیکن یہ ایک تمثیل کے لیے. ہم بالکل قیاس نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا کسی انسانی جسم کی طرح کا. وہ کیا ذات باری تعالیٰ ہے، وہ کس طرح سے ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی ایسی ہے کہ اگر وہ ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پہ پڑے تو وہ تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ اس کا اثر نہیں سنبھال سکتی. اور اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے صرف کہا کہ میں پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالوں گا، اور پہاڑ جل گیا اور موسیٰ علیہ السلام صرف اس ریفلیکشن سے جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو ڈائریکٹ روایات ہمیں ملتی ہیں وہ یہی ملتی ہیں کہ پردے کے پیچھے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں پہ اور کوئی مخلوق نہیں جا سکی. تو وہ روبرو ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہ نہیں ہے. ایک یہ کنٹروورسی ہے، اور ایک جو ہے وہ آلدو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، پھر بھی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر ہے وہ خواب میں کیا. اب اس کا جواب عام طور پہ یہ دیا جاتا ہے، اس کا استدلال وہ یہ لیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جب اٹھا تو میں نے اپنے آپ کو حرم میں پایا، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ سوئے ہوئے تھے اور سوئے میں ان کو معراج کروایا گیا تو یہ کون سا معجزہ ہوا؟ سوئے میں تو ہر کوئی کہیں پہ بھی چلا جاتا ہے، چاند سے ہو کے آ جاتا ہے، مارس سے ہو کے آ جاتا ہے، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. جو زیادہ تر میجورٹی علماء ہیں وہ اس چیز پہ کنسنسس ہے ان کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جو ہے اپنے جسم اور اپنی روح کے ساتھ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی مضبوطی کے لیے جو ہے. اب دیکھیں، آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ اب سفر کسی نے دیکھا تو نہیں تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایکسپیرینس کیا. تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مخاطب کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا پھینکو، اور وہ سانپ بن گیا، اور اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں رکھو اور نکالو تو دیکھو وہ بالکل سفید ہو گیا ہوئے گا. اس وقت بھی یہ معجزہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک تو ایمان مضبوط ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس تبلیغ اور دعوت کے لیے اب آگے جا رہے تھے اس کے لیے ان کا دل مضبوط ہو گیا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ اس کی کیا ہے، کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیک ٹائم تھا، جسے کہہ لیتے کہ ظلم اور سہنے کا اور دکھ کا، یہ وہ سال تھا. حضرت خدیجہ جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی ہے، ابھی جو ہے طائف کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے معجزات دکھائے، ان کا ایمان کو، ان کے دل کو تقویت دی کہ جس چیز کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں وہ سچ ہے، یہ فرشتے، یہ جنت، یہ جہنم، سب کچھ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سچ ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد مدینہ کا دور جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا تھا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئی جو ہے ولولے کے ساتھ وہ اگلے فیز میں داخل ہونے جا رہے تھے. تو یہ اس چیز کی ایک حکمت تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ٹائم چوز کیا کہ جس وقت مکی دور جو ہے وہ اینڈ ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دکھ اور رنج کی پیک پہ تھے.
میکسیمم جو دکھ اور رنج ان کو پورے اپنی زندگی میں ملا وہ اس ٹائم پہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایلیویٹ کیا، اپنے پاس بلایا، اور یہ ساری چیزیں آپ خود سوچیں نا. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم لوگوں کو وہ پتہ ہو کہ جو مجھے پتہ ہے تو تم رو زیادہ اور ہنسو نہ، کہ تم لوگ ہنس ہی نہیں سکتے، مسکرا ہی نہیں سکتے، تم روتے رہو گے جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دکھایا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں سن کے جو سزائیں ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدے کروائے گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یہ سارے معاملات تھے. اور اس کے بعد اس سفر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ٹائم تھا کہ جب نیا فیز اس کے بعد سٹارٹ ہونے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے فردر جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھولے اور مدینہ کے لیے ایک رستہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہوا. تو انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں اس کو ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.